حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر پاس، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جب دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ کسی نے آپ کو مشورہ دیا حضور آپ کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے لیے ممبر بنایا جائے اور آپ کو اس کے اوپر بٹھایا جائے تاکہ آپ خطبہ آسانی سے ارشاد فرما سکیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا، عرض کی حضور میں فلسطین کا رہنے والا تھا، اب حضور کی خدمت میں آ گیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ممبر ان فلسطین والوں کی طرح ایک خوبصورت ممبر بنایا جائے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر مشورہ دیا، حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کے لیے ممبر بنا کے لے آؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا، کیونکہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، ممبر کے بغیر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمانا مشکل ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممبر بنایا جائے، لایا جائے۔ اب ممبر بنا کے لایا گیا، حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ جمعہ کے دن حضور خطبہ جب ارشاد فرمانے لگے، وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ زاروں کی تار رونے لگا، چیخ و پکار بلند ہوئی، زاروں کی تار سسکیاں لینے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لگتا ایسے تھا کہ وہ رو رو کے پھٹ جائے گا، مر جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ سسکیاں دے لے کر چیخ و پکار کر کر کے رونے لگا، ہم بڑے حیران ہوئے۔ حضور نے جب یہ عالم دیکھا منبر شریف سے نیچے آئے، اس تنے کو حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر فرمایا او بتا اگر تو چاہے میں تجھے اس باغ میں لگا دوں جہاں سے تو آیا تھا۔ تو اس کھجور نے اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا ہوگا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ صحابہ کرام فرماتے بلکہ حضور نے فرمایا لو لم احتدمہ لحن الی یوم القیامہ، حضور فرماتے اگر میں اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا، اسے چپ نہ کرواتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ کھجور کا تنا جس کو حضور کی محبت سمجھ آ گئی اور وہ حضور کے پیار میں، حضور کی جدائی میں رونے لگا۔ لوگوں تمہیں حضور سے ملنے کا پیار ہی نہیں ہے۔ حضرت گرامی ہمیں کھجور کے اس تنے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جس کو نسبت سرکار ہو گئی، جس کو حضور سے پیار ہو گیا، وہ کھجور کا تنا بھی سمجھ والا ہو گیا، محبت والا ہو گیا، اسے بھی عقل آ گئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے اپنی زبان میں اشارہ فرمایا جب وہ سفر پر جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کی یاد کے صدقے ہر دم
آنکھ میں جھڑیوں والا موسم، ان کے بول بہاروں جیسے، اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو ہر کسی کو کرتب قرار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔